اللہ الرحمن الرحیم. وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم. چند ایک خبریں جی، چند ایک باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا جی. لیکن سب سے پہلے بات جو کروں گا جی وہ شیر خان خٹک جو میاں والی میں انفارمیشن سیکرٹری تھے پاکستان تحریک انصاف کے، ابھی بھی ہیں، تو ان سے بات شروع کرتا ہوں جی. پاکستان کے اندر کیسا نظام چل رہا ہے، پاکستان کے اندر جو سیاسی اس وقت انتقام کی آگ بھڑکی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر سونے پہ سہاگا بھی ہے کہ کچھ اور لوگ بھی ہیں اس کے اندر شامل جو پاکستان تحریک انصاف کو مکمل طور پر کچلنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو شاید اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے جی. یہ کسی کے اوپر کبھی برا وقت آتا ہے، لیکن برے وقت کے بعد پھر اچھا وقت اس پہ آ ہی جاتا ہے. تو بات یہ ہے جی کہ اس واقعے کی جتنی مذمت کی جائے اتنا ہی کم ہے. یعنی انتہائی نفرت اور انتہائی حقارت کے ساتھ جو یہ حرکت کی گئی ہے، ڈی پی او صاحب کو انہوں نے پھر میسج کیا، یعنی ایک کھلا خط لکھا ٹویٹر پر، وہ اویلیبل ہے خط. تو شیر خان خٹک صاحب نے جناب، ان کے والد صاحب 23 تاریخ کو ان کا انتقال ہو گیا تھا. خبر آپ تک شاید پہنچ بھی گئی ہو، لیکن میں اس ویڈیو کے اندر ان کے ساتھ اظہار تعزیت کر رہا ہوں اور اپنی طرف سے حکومت کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. اگر میری بات کسی ایک بندے کے اوپر بھی اثر کر گئی تو شاید میں اپنی، جس طرح تبلیغ ہوتی ہے ایک آدمی بھی بندہ زندگی میں نمازی بنا دے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اسی طرح ہو سکتا ہے میری بات تیرے دل پہ اثر کر جائے. تو جب وہ جنازہ لے کر جانے لگے تو اس وقت جناب 12 گاڑیاں پولیس کی بھیج دی گئی. اب وہ کیوں بھیجی گئی؟ ڈی پی او صاحب نے بھیجی. نوانی صاحب وہاں کے ڈی پی او ہیں، اور نوانی ایک خاندان، سیاسی خاندان بھی ہے. اب اس کے آگے آپ کڑیاں ملائیں گے تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی حکومت میں کہ ان کا اثر و رسوخ. یہ جو تازہ گروپ استحکام پاکستان، اس میں ان کا اثر و رسوخ، اور دوسری طرف جناب جو موجودہ حکومت پاکستان ہے یا موجودہ حکومت پاکستان کے جو بزرگ پاکستان کے اندر بیٹھے ہیں، وہ سب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو کسی طرح بھی برداشت نہیں کر رہے. ایک آنکھ بھی نہیں بھاتا عمران خان اور اس کے ساتھی. چلیں بہرحال کہ جی وہ ان کی مرضی ہے، فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے، انسان تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. جتنی مرضی دوڑ لگا لو، جتنا مرضی جو مرضی کر لو، تو یہ سارے معاملات جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اس وقت جب اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جاتا ہے. اس کے بعد انسان بے بس ہوتا ہے. جنرل مشرف صاحب مکے لہراتے تھے اور کتنے طاقتور تھے، پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا اقتدار ختم ہونے کا ٹائم آیا تو وکلا نے ان کو اٹھا کر جناب اقتدار کے ایوان سے باہر کر دیا. یہ دنیا کے اندر بڑی مثالیں ہیں جی. بڑے بڑے جو شاہ زور قسم کے حکمران تھے، پھر وہ چھپنے کے لیے جگہ ڈھونڈتے رہے. جیسے آج کل یہ ابھی میں آپ کو پیوٹن صاحب کے متعلق جو خبریں جو یورپی میڈیا چلا رہا ہے یا امریکہ جو اس کو ہوا دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ پیوٹن بھاگ گیا، فلاں ہو گیا، اس کی تفصیل تھوڑی سی دیتا ہوں، باقی تو آ رہی ہے تفصیل لگاتار. لیکن افسوس کی بات ہے جی کہ شیر خان خٹک صاحب کو نہ جنازہ پڑھنے دیا گیا اور نہ ان پر کوئی ایف آئی آر تھی، نہ کوئی مقدمہ تھا. اور اس کے بعد جناب ان کو والد صاحب جو ہیں ان کا دیدار بھی نہیں کرنے دیا گیا. تو اس کے اوپر جتنا بھی افسوس کیا جائے اتنا ہی کم ہے. اور انہوں نے پھر اپنی تمام تفصیلات بیان کی کہ انہوں نے پولیس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میرے پولیس کے نوجوانوں، میرے پولیس کے خوبرو جوانوں اور خوددار جوانوں، اور جو کچھ بھی انہوں نے کہا جی، انہوں نے کہا کہ وہ شاید وہ وقت آپ بھول گئے جس وقت آپ کے 2 لوگ پہاڑی کے اوپر جام شہادت نوش کر گئے تھے، اور وہ لوگ آپ کے ان شہداء کی جسد خاکی کو واپس نہیں کر رہے تھے. پھر میں نے جو بھی میں نے طریقہ اختیار کیا، میں گیا اپنی جان پر کھیلا یا منت کی یا جو بھی کیا میں ان کا جسد خاکی لے کر آیا اور عزت اور وقار کے ساتھ ان کو سرکاری اعزاز کے ساتھ دفن کیا گیا. لیکن اس کا ایوارڈ مجھے جو اس پولیس نے، جس پولیس کے اوپر میں نے یہ احسان کیا تھا کہ میں نے ان کو اپنا سمجھ کر، اپنے شہداء کو اپنی جان سے بہتر سمجھ کر میں نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا، تو آخری وقت پر مجھے میرے باپ کا دیدار نہیں کروانے دیا. اب اس سے زیادہ اور کیا بندہ کر سکتا جی؟ افسوس ہی کر سکتا. ابھی اس وقت جو صورتحال روس کے اندر چل رہی ہے جی کہ پیوٹن صاحب بھاگ گئے، پیوٹن صاحب جناب روح پوش ہو گئے. یہ ویگنار گروپ ہے جی، جو پہلے یہ شیف ہوتا تھا ویگنار، یہ انویسٹر بھی ہے اور اس کے ساتھ یہ اس کی پرائیویٹ سیکورٹی بھی ہے، اور پھر یہ جناب اس کے لیے
صدر پیوٹن صاحب کے لیے کام بھی کرتا ہے. تو یہ یوکرین کی جب جنگ شروع ہوئی تھی تو پھر اس کے پاس اپنی فورس تھی, یہ مسلح فورس ہے جو جتھے بنائے ہوئے ہیں, وہ بنائے ہوئے ہیں بہت سارے پیوٹن نے تیار کیے ہوئے ہیں, کچھ اسلامی ہیں کچھ غیر اسلامی ہیں. لیکن پھر اب اچانک جناب اس نے جناب ان کی پالیسیوں سے اختلاف کرنا شروع کر دیا. بڑا دماغی طور پر ہوشیار چلاک آدمی ہے. کیا وہ ماسکو پر قبضہ کر لے گا؟ کیا وہ جو محل ہے صدارتی محل, روسی محل, وہاں تک پہنچنے کی رسائی رکھتا ہے؟ یہ رات تک کی خبریں تھیں. برطانوی میڈیا اس کو بڑھا چڑھا اگر پیش کر رہا کہ ابھی جھنڈا بھی لگ گیا کسی ایک ملک نے, نام میں اس کا نہیں لیتا. اور اس کے علاوہ جناب امریکہ کے اندر خبریں آ رہی تھی کہ بس یوں کہ توں. اسی طرح یوکرائن کے صدر صاحب انہوں نے کہا جی ہم اس جنگ کو تیز کر دیں گے, فلاں کر دیں گے. ان کا ایک طیارہ بھی مار گرایا. لیکن کیا ایسا ممکن ہے؟ جو پیوٹن صاحب ہیں انہوں نے جناب فوری طور پر اس کا جناب کاؤنٹر نیریٹو تیار کیا. جو روسی ریاستیں ہیں, بیلاروس ہے, ازبکستان ہے اور اس طرح اور دوسری ریاستیں ہیں. پھر اس کے علاوہ محمد رمضان کاردک, یہ ایک مسلمان ہے جو مختلف, اس کے پاس بھی اپنی ویگنار کی طرح اپنی ایک فورس ہے. یہ وہ فورس ہے جی جس نے خانہ کعبہ کے ایک ماڈل بنا کے اس کے سامنے اپنے وطن کے دفاع کی قسم کھائی تھی. وہ پیوٹن کے ساتھ ہے. کیوں؟ پیوٹن وہ گو کے غیر مسلم ہے, اس کی بیوی پہلی جو تھی وہ مسلمان تھی. پھر اس کے علاوہ وہ سافٹ کارنر رکھتا ہے مسلمانوں کے لیے. یہ اللہ کی طرف سے ہے جی, جیسے فرعون کے گھر میں موسیٰ, اسی طرح ہو سکتا ہے جی اس کے اوپر کوئی اثر ہو. اس نے جب ناموس رسالت کا عمران خان صاحب نے بل پیش کیا تھا, پھر وہ پاس ہوا تو اس نے جناب اس کو ویلکم کیا تھا. یہ پہلا غیر مسلم لیڈر تھا جس نے اس بات کو تسلیم کیا کہ نہیں, ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے یہ توہین میں خاکے وغیرہ بنائے جاتے ہیں, توبہ نعوذ باللہ, یہ نہیں ہونے چاہیے. ابھی ریسنٹلی اس نے ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ جو قرآن پاک کی توبہ نعوذ باللہ کوئی بے حرمتی کرے گا تو اس کے ساتھ پھر سختی سے نپٹا جائے گا. یہ وہ صدر ہے جو غیر مسلم بھی ہے لیکن مسلمانوں کے لیے جناب وہ سافٹ کارنر رکھتا ہے. سب سے زیادہ مسجدیں اگر غیر اسلامی ممالک میں دیکھی جائیں تو وہ روس کے اندر ہیں. اب میں آتا ہوں جی کہ یہ سارا کھیل جو ہے اس کو بڑی اچھی طرح لوگوں نے اپنے اپنے نظریے سے بیان کیا. تو پیوٹن صاحب نے جناب طیب اردگان صاحب کے ساتھ رابطہ کیا. طیب اردگان صاحب کی دوستی پیوٹن کے ساتھ بھی ہے اور نیٹو فورسز کے اتحاد میں بھی ہے, لیکن انہوں نے یہ واضح طور پر میسج دیا کہ ہم پیوٹن صاحب اور رشیا کو جو ہے اکیلا نہیں چھوڑیں گے, ہم پوری طرح اس کی حمایت کریں گے. یہ جو بغاوت ہوئی ہے اس کو کچلنے کے لیے ہم اپنا اہم کردار ادا کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ بیلاروس کے صدر, اس کے ساتھ ساتھ اور دوسری ریاستیں جو ہیں وہاں پر محمد رمضان کاردک جو ہے اس نے اپنے دستے کو اکٹھا کیا. یہ کبھی شام کے اندر, کبھی عراق کے اندر اور دوسرے ممالک کے اندر جا کر اپنی ملیشیا کے ساتھ یہ اپنے جو کارروائی کرتا ہے وہ کرتا ہے. اس نے جناب پیوٹن صاحب کی حمایت کا اعلان کیا اور اس نے جو ویگنار گروپ ہے اس کے خلاف لڑنے کا اعلان کر دیا. اس کے علاوہ جناب ابھی تک چائنا کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی. کیا چائنا یہ سارا کچھ برداشت کرے گا کہ روس کے اوپر کوئی ایسی افتاد آن پڑے جو امریکہ کھیل کھیلنا چاہ رہا ہے اس خطے کے اندر؟ وہ کچھ نہ کچھ تو ضرور کرے گا جی. ایران وہ کبھی خاموش نہیں رہے گا. افغانستان جس کو رشیا سپورٹ کر رہا ہے, کبھی وہ قبضہ کرنے آیا تھا, وہ بھی اس پر ابھی خاموش ہے, لیکن اس کی خاموشی کے پیچھے ایک طوفان ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے آنے والے وقت کی طرف کیا کوئی مطلب کہ بات جو ہے بڑھے گی. امریکہ چاہتا ہے کہ اس خطے کے اندر جو حالات و واقعات کو خراب کیا جائے. بھارت کو کا جو اعلامیہ اس نے 57 صفحات کا وہ جو جاری کیا, اس کے اندر جو پیراگراف نمبر 32 ہے اس کے اعلامیے کے اندر, اس کے اندر جس طریقے سے واضح طور پر پاکستان کو ڈو مور اور پاکستان کے اوپر جناب یہ جو جماعتیں ہیں, دینی جماعتیں یا اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو افغانستان والے ہیں, ان کی سپورٹ, حالانکہ وہ خود اپنے ملکوں کے اندر تیار کرتا ہے, ان کو فنانس بھی وہی کرتا ہے. یہ سارا کچھ کرنے کے بعد الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. جس طرح امریکہ نے عراق کے اندر وہ ماسک ویپن کا ایک شور کیا, پھر اس کے بعد جناب اس نے چڑھائی کر دی اور اس کو جناب صدام حسین کو نشان عبرت بنایا. شام, لبنان, عراق, یہ مسالے ہیں جی جو کبھی ملک امیر ترین ملک ہوا کرتے تھے, آج وہاں بسیرا کرنے کو کوئی جناب تیار نہیں ہے. اسی طرح اس وقت جو اس کی نظر ہے اس خطے کے اندر وہ پاکستان پر ہے, اور ہم خواب غفلت کے اندر سوئے ہوئے, ہم ایک کراس لگانا اور دوسرا کہہ رہا ہے ہم اس کو سیاسی طور پر ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ ساری باتیں جو ہیں
ہمیں کس طرف لے کر جائیں گی. ہمیں سوچنا چاہیے معاشی حالات ہمارے کس طرف جا رہے ہیں. کیا ہم افغانستان سری لنکا سے بھی ہماری معیشت جو نیچے گر چکی ہے، لیکن ہم خواب غفلت میں گم ہیں کہ فلاں ملک ہمیں اتنے پیسے دے گا، فلاں ملک ہمیں اتنے پیسے دے گا. سوائے ایک چائنا کے ابھی تک پاکستان کو کوئی انڈر ہینڈ سپورٹ نہیں کر رہا. وہ پاکستان کو مرتا کیا نہ کرتا، وہ کہتا کہ مرتے ہوئے کے منہ کے اندر پانی ڈالتا رہوں گا تو یہ زندہ رہے گا اور میرا سی بیک چلتا رہے گا. یہ ابھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ امریکہ ہمارے ساتھ کیا کھیل کھیل رہا ہے. 73 سال کے دوران اگر انالیسز امریکہ کا اور پاکستان کا کیا جائے تو ہر جگہ پر جھوٹ فریب، جس طرح اس نے ساری زندگی جھوٹ بول کر لوگوں کو قتل عام لوگوں کا کیا، اسی طرح اب بھی وہ پاکستان کے اندر جھوٹ بول رہا ہے. نہ 65 میں کوئی پاکستان کو امداد آئی، نہ 71 کے اندر پاکستان کو امداد آئی، بلکہ 65 کی جنگ جو رکوانے کے لیے اس نے جناب جب پاکستان چڑھائی کر رہا تھا اور اس کو خطرہ پیدا ہو گیا کہ پاکستان جو وہ بھارت پر قبضہ کر لے گا، جس جذبے سے پاکستان لڑ رہا تھا، تو وہ ساری بات کو فوری طور پر جناب روکا گیا. پھر کچھ میں نام نہیں لیتا ان شخصیات کے، ان لوگوں کو تبدیل کیا گیا، ان کی جگہ نئے لوگ لگائے گئے اور پھر جنگ بندی کر دی گئی اور سارا وہ جو پاکستان کی آرمی کا ایک مومنٹم بنا ہوا تھا جیت کا، اس کو خاک میں ملا دی گیا. اسی طرح کارگل کے اوپر جب پاکستان اگر 5 دن وہ اور پاکستان سٹے کر لیتا تو اس کی 5 سے 7 لاکھ فوج جو ہے وہ بھوک سے مر جانی تھی. لیکن اس وقت بھی جو اس وقت کے حکمران تھے انہوں نے امریکہ کے دباؤ کے تحت کو فیصلے کیے اور جس کے نتیجے میں پھر وہ جو فوجی تھے جب واپس اتر رہے تھے وہ 2500 تھے، 2000 تھے، جتنے بھی تھے اللہ بہتر جانتا جی. ان بیچاروں کو تو یہ ان کے جسد خاکی بھی لینے گئے تو اعتراض یہ ہوتا ہے جی کہ ہمارے ساتھ یہ کر دیا گیا، ہمارے ساتھ یہ کر دیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی کہ وہ بھی فوجی تھے، ہمارے شہداء تھے، ہماری شان تھے، جنہوں نے اس ملک کی خاطر اپنا خون بہایا. ان کا وہ وہیں برف کے اندر ہی روح پوش ہو گئے. اور اسی طرح پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ سارا نظام جو اب اس وقت 14 ماہ کے اندر چلایا گیا ہے، یہ ہمیں کس طرف لے کر گیا. جس وقت وہ وزیر اعظم جس کے اوپر کراس لگا ہوا ہے، جس کے اوپر جناب یہ موجودہ پی ڈی ایم جو گروپ ہے اس کو توڑنے کی ہر ممکن کوشش کے لیے جبر تشدد کر رہا ہے اور بڑی طاقتور جبر تشدد کے ذریعے وہ جناب اس کو کچلنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح اس کو کچلا جائے تاکہ جو ہماری سیاست ہے وہ برقرار رہے. یہ نہ رہے تو اس کا نتیجہ جو پاکستان کو بھگتنا پڑ رہا ہے، پاکستان کی عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے. بہرحال کہ جی ایک خبر میں اور دیتا ہوں جائے تو آپ کو یہ کہانی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ جو سارا رجیم چینج پاکستان کے اندر ہوا، عمران خان کے روس جانے کا بہانہ، عمران کو ہٹانا، یہ ساری بات اس سے اب کڑی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے. جو کچھ اب شروع ہوا ہے اس کے اندر ایران ٹارگٹ پر، رشیا ٹارگٹ پر. کل جو مودی کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے جی، جو 57 صفحات اس کا وہ جناب اعلامیہ جاری ہوا ہے، اس میں جو کچھ بیان کیا 32 پیراگراف نمبر 32 جو ہے اعلامیے کا، اس کے اندر پاکستان کو وارننگ دی گئی ہے کہ یہ جو آپ مطلب کہ پاکستان تو کسی کو سہولت کاری نہیں کرتا، لیکن پاکستان حکومت پاکستان کو اور پاکستان کے عسکری اداروں کو وارن کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور مودی نے کھل ڈل کر اس کے اوپر جناب اپنی بیان بازی بھی کی ہے. تو اس ساری کڑیوں کو اگر ملایا جائے تو آپ کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ سارا نظام کیوں بچھایا گیا. چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے، رشیا کو روکنے کے لیے، اس خطے پہ اپنا دوبارہ غلبہ حاصل کرنے کے لیے، بھارت کو جناب طاقتور بنانے کے لیے، جس طرح کا پروٹوکول مودی کو کل میری پوری ویڈیو اسی پہ رہے. لیکن سوال یہ ہے جی کہ وہاں پر مودی صاحب اتنے طاقتور وزیر اعظم نہیں ہے، لیکن ان کی اسٹیبلشمنٹ نے اس طریقے سے وہاں نیٹ ورک بچھایا اور اس طریقے سے جناب لابنگ کی کہ مودی کو ایک ہوا بنا کر پیش کیا گیا. اور اس وقت بغل بچہ جو امریکہ ہے وہ بھارت ہے اور بھارت کو اس خطے کا مہان وہ کلاکار بنانا چاہتا ہے تاکہ چائنا کو بھی روکا جا سکے. اس کے علاوہ جناب پاکستان جیسے بنگلہ دیش، سری لنکا، اس کی اوقات پاکستان کی ایسے ہو، اور افغانستان جہاں سے وہ ذلیل و خوار ہو کر نکلا تھا، کیا وہ اب دوبارہ وہاں پر داخل ہونا چاہے گا؟ کیا چائنا یہ سارا کچھ کرنے دے گا؟ جو کچھ رشیا کے اندر ہو رہا ہے وہاں پر وہ چائنا کیا خاموش رہے گا؟ چائنا سب کچھ دیکھ رہا ہے.
سعودی عرب اس پہ کیا رول ادا کرے گا؟ سعودی عرب رشیا اور چائنا کے بلاک میں جا چکا ہے، دبئی رشیا اور چائنا کے بلاک میں جا چکا ہے، دبئی کی اور قطر کی دوبارہ دوستی ہوئی ہے، ان کے فورن آفیسرز نے دوبارہ کام شروع کر دیا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انہوں نے جناب ان کو مد نظر رکھیں تو اب یہ کھیل آپ کو سمجھ آئے گا کہ پاکستان کے اندر پاکستان کو کس طرح اس جنگ کے اندر استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان سے کچھ جناب آگے پیچھے گیا ہے یوکرین کے اندر، وہ امریکہ کے کہنے پہ گیا، وہ کیا گیا وہ میں اس کے متعلق کو بات نہیں کر سکتا، نہ میں مطلب کہ اچھا سمجھتا ہوں، اس لیے بس اتنا ہی ہے کہ کچھ نہ کچھ ہے جس کی پردہ داری ہے۔ تو اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ ڈیل جو پلیٹلیس کم ہونے کے بعد شروع ہوئی اور پھر اس کے بعد آہستہ 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 معاملات اب زرداری صاحب کو بھی پیچھے کیا جا رہا ہے، ان کو آگے کیا جا رہا ہے، اور معاشی نظام جس طریقے سے پاکستان کا تباہ کیا گیا اس کا سہرا بھی جن لوگوں کے سر جاتا ہے وہ جناب وہ بھی اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کی اگر کڑیاں ملائی جائیں تو آپ کو ساری کہانی سمجھ آ جاتی ہے۔ جناب میں اب ویڈیو جو لمبی ہو جائے گی پھر بات اگلی ویڈیو میں کروں گا، مقصد صرف یہ ہے جی کہ شریف خاندان وہ جناب اب عید منانے کے لیے جناب لندن جا رہے ہیں، لندن جا کر جناب وہ اپنی عید منائیں گے، اس کے بعد دبئی کا پروگرام ہے، 20 دن وہ دبئی میں رہیں گے، پھر حج بھی کرنا ہے جی، حاجی صاحب، پھر نواز شریف صاحب الحاج یا حاجی صاحب ہو جائیں گے، وہاں جو ہے وہ سرکاری پروٹوکول کے ساتھ وزیر اعظم صاحب بھی جائیں گے، پھر وہاں سے جناب شاہی محل تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ جو زرداری صاحب نے کھیل دبئی کے اندر کھیلا ہے اس کا کاؤنٹر نیریٹو پیدا کرنے کے لیے جو اپنا یہ شریف فیملی ہے یہ اپنا کوئی رد عمل وہاں پر کرے گی، کو اپنا نیٹ ورک چلائے گی، اور پھر کچھ دبئی سے گارنٹی لی جائے گی، کچھ سعودی عرب سے گارنٹی لی جائے گی، گارنٹی لینے کے بعد پھر جناب یہ واپس پاکستان آئیں گے اور پھر شاید الیکشن ہوں یا نہ ہو۔ دوسری جو بات میں اینڈ پہ کر کے پھر آگے چلتا ہوں جی کہ عمران خان صاحب کے متعلق کوئٹہ کے اندر کچھ باتیں ہوئی ہیں جی، غیر حتمی غیر سرکاری ذرائع کے مطابق وہاں تاجروں کا بھی ایک اجتماع ہوا ہے، اس میں میرے سپہ سالار صاحب جناب انہوں نے بھی اپنا جناب وہ شامل ہوئے ہیں جی، اس میں وی آئی پی مہمان تھے، پھر وہاں پر کچھ باتیں ہوئی، کچھ صحافیوں سے ملاقات ہوئی، کچھ جناب بڑے بڑے اینکر تھے ان سے ملاقات ہوئی، اس کا غیر حتمی غیر سرکاری جو نتیجہ ہے یعنی دماغی سوچ وہ یہ ہے کہ فی الوقت تک کراس جو ہے وہ گہرا ہو چکا ہے۔ اب آنے والے وقت کے اندر آج جو عمران خان صاحب نے جو گزشتہ رات گزری ایک انٹرویو دیا کسی غیر ملکی کو، اب مجھے اس کا ایگزیکٹ نام نہیں یاد کس ملک کو دیا ہے، تو اس کے اندر انہوں نے جناب کچھ باتیں ایسی کی ہیں کہ جس سے ابزار ہوتا ہے کہ شاید دروازے دونوں طرف سے بند ہو چکے ہیں، اور دروازے بند ہونے کے بعد عمران خان صاحب اپنا فائنل موو وہ کھیلیں گے، اور اسی طرح جنہوں نے کراس لگایا وہ بھی اپنا فائنل موو کھیلیں گے، اور اس دوران لومڑی کی چال چلنے والے کچھ لوگ جو اپنے مفادات کے خاطر سارا کچھ جو ہے وہ اپنا داؤ پر لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس انتظار میں ہیں کہ جب تک یہ جنگ جس طرح رشیا اور یوکرین کی جنگ ہے تو مفادات امریکہ کے ہیں، چائنا کو روکنے کے لیے روس کو روکنے کے لیے، تو لڑ کون رہا جی؟ یوکرین اور روس لڑ رہا ہے، فائدہ کس کو ہو رہا ہے جی؟ امریکہ کو ہو رہا ہے۔ اسی طرح پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کے طاقتور حلقے آپس میں آمنے سامنے ہیں، فائدہ کسی اور کو ہو رہا ہے جی جو امریکہ کے الائی ہیں۔ یہ سارا منظرنامہ اس وقت تک چلے گا جی جب تک یہ جنگ جاری رہے گی، اس وقت تک اس خطے کے حالات و واقعات ایسے ہی رہیں گے۔ اب اینڈ پر میں آپ کو ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ میرے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اوریا جان مقبول صاحب کی ویڈیو پڑی ہے، وہ آپ کلک کریں، وہ ویڈیو دیکھیں، جو کل مودی کا سارا پروسیجر، جو پاکستان کو آنے والے خطرات، جو تمام چیزیں انہوں نے اس ویڈیو کے اندر بیان کی ہے۔ اب اس کے علاوہ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، آپ جہاں مور لکھا ہوتا ہے اس کو کلک کریں گے تو وہ نیچے کھل جائے گا، اس کے نیچے ڈسکرپشن کے اندر وہ لنک پڑا ہوگا، اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو وہ ویڈیو اوریا مقبول جان صاحب کی آ جائے گی، وہاں پر آپ دیکھنا اور دیکھنے کے بعد انالیسز کرنا کہ جو میں نے باتیں گزشتہ 2-3 ویڈیو کے اندر کہی ہیں
وہ کتنی صحیح ہیں. جو کل میں نے ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، جو خیالات میں نے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کی ہے، اوریا جان مقبول صاحب کی آواز زیادہ طاقتور ہے، وہ ذرا کھل کے بول سکتے ہیں. انہوں نے زیادہ کھل کر وضاحت کے ساتھ 75 سال میں سے 73 سال کا پاکستان اور امریکہ کے تعلق کا جو تانا بانا ہے اس کو انہوں نے بڑی اچھی طرح بیان کیا. عاشق اور محبوب اور یعنی ہیر رانجھے والا قصہ ہے کہ اور یا سونی مہیوال، یہ کہانی ہے کہ ہماری جو ہیر ہے وہ جناب امریکہ ہے اور اس کا رانجھا جو ہے وہ پاکستان ہے، جو مرتا جا رہا ہے اس کے بغیر. آخر جناب ہیر مر گئی اور قبر کھد گئی تو رانجھا بھی اس کے اندر دفن ہو گیا. انجام امریکہ سے محبت کا یہی لگتا ہے. ہیر رانجھا کی سٹوری ہوگی اور پھر جوگ ملے گی. اللہ اللہ خیر صلی اللہ جی، بات لمبی ہو جائے گی.